تو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تو وہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں پی ایم ایل این 2 حصوں میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. ایک کہتا ہے مذاکرات کر لیتے ہیں، ایک کہتا ہے مذاکرات کس سے کی جائے، کیوں کی جائے. پیپلز پارٹی مذاکرات کے حق میں ہے، جے یو آئی اور دوسرے اتحادی مذاکرات کے بالکل حق میں نہیں ہے. تو یہ اتحادیوں میں پہلے بھی میں نے لکھا ہے کہ حکومتی غلط اقدامات، حکومتی بزدلانہ اقدامات، حکومت کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، حکومت کے آئینی، قانونی اور انتظامی ذمہ داریوں سے منہ پھیرنے کی بنیاد پر اور اہم ترین فیصلے لینے کی بنیاد پر آلریڈی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی جو ہے وہ مزاحمت موجود ہے، ناراضگی موجود ہے. اب اس سلسلے میں یہ کھیل شروع ہو گیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی سے مذاکرات کیا جائے، اور پی ٹی آئی بھی اس سلسلے میں سوچ رہی ہے تو یہ اتحادی جماعت بھی سوچ رہے ہیں، بیٹھے ہیں مل کے، لیکن اتحادیوں میں اتفاق نہیں پایا گیا. اب میں آتا ہوں اہم ایشو پہ جو میں اس سے ریلیٹڈ بات آپ سے پوچھنا ہے. ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور دوسری ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرے ہیں، اس ملک کا خزانہ عوام کو لوٹ لیا ہے. یہ سنگین الزامات ہیں نا ان لوگوں کے اوپر. آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم، یہ وہ جماعتیں ہیں، یہ وہ پارٹی ہیں، یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. یہ لٹیرے ہیں، یہ منی لانڈر ہیں، یہ دہشت، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. ان کو القاب سے نوازا گیا ہے، یہ نہیں نوازا گیا ہے. یہ پاکستانی سیاست کا تھوڑا سا حال بتا رہا ہوں، دنیا میں ایسا نہیں دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ ان تمام لوگوں پر یہ تمام الزامات لگا رہے ہیں اور پھر ان کو گھسیٹ کے جیلوں میں بے عزت کر رہے ہیں، ان کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کو اذیت دے رہے ہیں، مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں، ان کو چور کہہ رہے ہیں. پوری دنیا میں جا کر ہر موقع پہ دنیا میں جہاں جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں. اور ان سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ مافیا ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک شر ہے، یہ ایک فتنہ ہے. آپ یہ باتیں سن رہے ہوں گے نا، ان کے ہی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں. اس لیڈر میں سے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، یہاں سے پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف، شہباز شریف سب کہہ رہے ہیں، یہاں سے آپ کو ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے، یہاں سے آپ پی 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 کی بھی کہہ رہی ہے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ اگر ایک طرف دہشت گرد ہے، شر ہے، فتنہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، مافیا ہے اور اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے، اس معاشی تباہی کا ذمہ دار ہے، فوج کے اوپر اس نے حملے کیے ہیں، یہ قومی سلامتی کے خلاف سازش ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ مرزائیوں کا ایجنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ادھر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ مافیا ہیں، یہ انتہائی غلیظ ہیں، انتہائی غلیظ ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے، پاکستان کو لوٹا ہے. آج پاکستان کی جو حالت ہے ان لوگوں کی بنیاد پہ ہے. تو پھر کس بات، کیا مذاکرات ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے یا سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے؟ کیا اختلافات ایسے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کچہری میں، جیلوں میں، مقدمات میں، آپ کے انویسٹیگیشن اداروں میں، پولیس میں، رینجرز میں
FIA میں اینٹی کرپشنز میں بری طریقے سے گھسیٹا جاتا ہے. آپ کے انویسٹیگیشن اداروں میں، پولیس میں، رینجرز میں، FIA میں، اینٹی کرپشنز میں بری طریقے سے گھسیٹا جاتا ہے، اور سنگین قسم کے ان کے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ یہ تو ڈرگز مافیا ہے. اور پھر جب اقتدار کی باری آتی ہے، حکومت کی بات آتی ہے کہ حکومت چاہیے، حکومت کو بچانا ہے اور ایک کو حکومت میں آنا ہے، تو پھر یہ سارے گن جو انہوں نے خود پیدا کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، وہ ختم کر کے یہ اتحاد کرتے ہیں، یہ مذاکرات کرتے ہیں. ذرا سوچئے کہ کون سی ایسی دنیا میں جماعتیں ہیں، اختلاف ہوتا ہے جماعت میں، وہ کہتی ہے جی آپ کے ایشوز اچھے نہیں تھے، آپ نے ملک میں اکانومی کے اوپر یہ کیا، آپ کی پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزام ہیں، آپ کے فلاں بندے کا یہ ہے، آپ نے انتظامی طور پر ملک نے، آپ کا گورننس غلط تھا، آپ نے ملک کو نقصان پہنچایا، آپ نے یہ فیصلے غلط کیے، آپ نے عراق جنگ غلط کیا، آپ نے افغانستان میں فوجی غلط اتارا، آپ نے افغانستان میں آپ نے غلط اٹیمپٹ کیا، آپ نے کویت میں یہ کیا، آپ نے دوسرے ملکوں کو سپورٹ کیا، آپ نے فنڈز. یہ اختلافات سیاسی اختلافات کے، لیکن جب اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے، اہم مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو غلاظتوں کی ڈھیر ہے ایک دوسرے کے اوپر. کیا یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ اب کون سا ایسا کردار ہے، کون سا ایسا کیریکٹر ہے بھائی آپ کو میں گالی دوں، آپ کو میں برا کہوں، خراب کہوں، غلط کہوں، ایک وقت آپ سے میری بات چیت کے بیچ میں نیگوشیٹر آئے گا تو آپ کہیں گے چلو یار آپ نے مجھے کہا کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، یا میں زور سے بولتا ہوں، یا میں آپ کی نماز نہیں پڑھتا، یا میں نے تمہاری بات پہ توجہ نہیں دی، یا تم غریب آدمی ہو، یا میں امیر ہوں، یا کچھ اختلافات ایسے ہیں جس کے بنیاد پہ بیچ میں ایک آدمی آتا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے. لیکن اگر ایک میری ماں کو، میرے باپ کو، مجھے، میرے خاندان کو روڈ پہ، چوراہے پہ ان کی عزتوں کو اٹھا رہا ہو، مجھے دہشت گرد کر رہا ہو، مجھے فتنہ کہہ رہا ہو، مجھے شر کہہ رہا ہو، مجھے اس ملک کا غدار کہہ رہا ہو، مجھ پہ یہ الزام لگ رہا ہو کہ میں اس ملک کا غدار ہوں، میں قومی سلامتی کو بیچا ہے، میں نے ملک کو تباہ کیا ہے، میں نے عوام کو لوٹا ہے، اور اس کے اوپر میں اس شخص سے ملاقات کروں تو کیا وہ کرے گا؟ کیا اس کے اندر کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ کہے گا میں کس سے مذاکرات کروں جس نے میری ماں، باپ، بہن کو روڈ پہ گھسیٹا ہے، اور جس نے میرے کردار کے اوپر اتنی سنگین الزامات لگایا، اس سے مذاکرات؟ سوری. تو ایک کریکٹر والا آدمی تو یہ کہے گا، لیکن ایک کریکٹر لیس، اس کو جب یہ بتایا جائے گا کہ اس طرح سے ملاقات میں تم اقتدار میں آ سکتے ہو، اس طرح سے ملاقات میں تم اپنے اقتدار کو بچا سکتے ہو، دونوں باتیں کر رہا ہوں، یہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے، یہ اقتدار بچانا چاہتے ہیں، تو ہوے سے اقتدار ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، ہوے سے اقتدار ان کے کیریکٹر، ان کے ضمیر کو افشاں کر رہے ہیں. اب یہ بھی تو آپ سوچیں، یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ اتحادی بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ اس سے کرنا ہے جو شر ہے، جو فتنہ ہے، جو آپ کو غدار کہتا ہے، جو آپ کو گالی دیتا ہے، جو آپ کی تضحیق کرتا ہے، جو آپ کے ماں بہنوں کو روڈوں کے اوپر جو ہے وہ پرخچے اڑاتا ہے، جو آپ کو گھسیٹتا ہے جیلوں میں، جو آپ کے اوپر سنگین الزامات لگاتا ہے، جو آپ کو پوری دنیا میں بدنام کرتا ہے مثلا، اور فتنہ ہے اس ملک کا، آپ کہتے ہیں شر ہے اس ملک کا، یہودی ایجنٹ ہے، یہ بھارتی ایجنٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الزام ہے. آپ اس سے کس بات پہ مذاکرات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنی حکومت کو بچا سکیں. اور یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، فاسد، غلیظ، ملک کا لوٹنے والے، منی لانڈر، غدار، فلاں، پتہ نہیں کیا کیا الزامات ہیں، آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. یہ کیریکٹر ہے.
یہ ان کا کیریکٹر ہے، ذرا پہچانیں ان سیاسی جماعتوں کے، ان لوگوں کا. اور کس لیے؟ یا تو بھائی بانٹ لو.